نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور کی ذات پر ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ حضرات محترم، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جنت سے نکالا گیا اور زمین پر آئے اور ان کی اولاد کا سلسلہ جو چلا قابیل اور حابیل سے چلا۔ آج کا موضوع قابیل اور حابیل کے بارے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہما کہ جب دو بچے ان کے پیدا ہوتے، صبح کو ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی ہوتی، اور دو شام کو پیدا ہوتے، ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی ہوتی۔ جو صبح کا لڑکا ہوتا وہ شام کی لڑکی کے ساتھ جو ہے اس کا نکاح ہوتا، اور جو شام کی لڑکی ہوتی اس کا نکاح صبح والے لڑکے کے ساتھ ہوتا۔ جب حضرت قابیل اور حابیل کا جو ہے عمر مبارک 20 برس کی ہوئی، قابیل جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جو ہے وہ بکریوں کا ریوڑ اس کا تھا، اور دونوں کا اختلاف ہو گیا۔ جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی، قابیل کو وہ بہت پسند تھی، وہ خوبصورت تھی، حالانکہ اس کا نکاح قابیل کا اس لڑکی سے حرام تھا، ناجائز تھا، حابیل کا ہو سکتا تھا۔ ان کا جھگڑا ہوا تو قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ کہ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ کھرا کھرا صاف صاف آپ کی نظر میں ہے، موجود ہے۔ تو ان کا قصہ اس بنا پر ہوا، اور حضرت قابیل اور حابیل نے جو ہے منت مانی، اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی جو ہے مانی کہ ہم قربانی کرتے ہیں۔ اور قربانی کے قبول ہونے کی کیا وجہ تھی کہ ایک جو ہے پہاڑ ہوتا، اس پر جو ہے وہ قربانی پیش کرتے، اور اوپر سے بجلی آتی، جس قربانی کو قبول کرنا ہوتا اس کو اچک لیتی، کھا لیتی، تب وہ قربانی قبول ہو جاتی۔ تو قابیل اور حابیل کا جو ہے جھگڑا ہوا، اس میں مفسرین نے دو روایتیں پیش کی ہیں کہ ایک کہتے ہیں ان کا قصہ، ان کا اختلاف جو ہے وہ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، اور دوسری روایت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حالانکہ یہ نبوت کے ہونے کی وجہ سے ہوا ہے کہ جو حابیل تھا وہ بڑا پرہیزگار تھا، متقی تھا، کہ قابیل کو یہ شک ہو گیا، ظن ہو گیا کہ حابیل کو نبوت نہ مل جائے، اسی وجہ سے اس نے حابیل کو قابیل نے قتل کیا۔ تو پہلی روایت کے تحت میں آتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے ان کا یہ جو ہے اختلاف ہوا، تو اختلاف کی بنا یہی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، جب دونوں نے قربانیاں پیش کی تو میرے رب نے ایک کی قربانی پیش کی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ تو میرے رب نے فرمایا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، یہ حابیل کہہ رہا ہے قابیل سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو قرآن میں جگہ دی اور فرما دیا۔ حابیل کہتا ہے کہ یہ میرے رب کا معاملہ ہے کہ وہ ایک کی قربانی کو قبول کرتا ہے، ایک کی کو نہیں قبول کرتا، وہ قبول کرتا ہے تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو حابیل کہہ رہا ہے قابیل سے کہ تو اپنا گریبان جھانک دیکھ، تیرے اندر پرہیزگاری نہیں ہے، متقی نہیں ہے تو حابیل نے کہا لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ، کہ مجھے قتل تو نہ کر۔ تو وہ کہتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ،
کہ وہ اپنے نفس پر آمادہ ہو گیا، پکا اس نے فیصلہ کر لیا، قتل آخی، اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو میں رب نے کیا کہا؟ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس نے جیسے ہی قتل کیا بس وہ نقصان اٹھانے والے میں سے ہو گیا، وہ خسارمین میں سے ہے۔ حضرات محترم، پھر وہ پریشان تھا کہ میں نے بھائی کو قتل کر دیا ہے، اب بھائی کا میں کیا کروں گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے ایک کبے کو مبعوث کیا اور کبا جیسے زمین پر اترا، اس نے ایک کبے کو جو ہے مار ڈالا تھا اور اس نے جو ہے اپنے چمپے گاڑ دیے زمین میں۔ تو وہ قابیل کہہ رہا ہے کہ میں تو اس کبے سے بھی گیا گزرا ہوں، مجھے اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ میں یہ سوچتا اور یہ خود کام کرتا کہ میں بھی حابیل کو زمین میں دفن کر دیتا۔ اس نے جیسے یہ کیا اس نے دفن کر دیا۔ اب وہ پریشان ہے کہ میں جاؤں گا اپنے باپ حضرت آدم کے پاس، تو حضرت آدم میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو شیطان آ گیا، شیطان نے کہا کہ اے قابیل تو بات سن، تو اگر گیا آدم کے پاس تو آدم تجھے کیا مار ڈالے گا، قتل کر ڈالے گا، تو مت جا۔ شیطان نے اس کو بہکایا، کیوں بہکایا؟ اس لحاظ سے کہ جس طرح حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی، اگر حضرت حابیل بھی توبہ قبول کر لے، اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ قبول فرما دے گا۔ تو اس لحاظ سے اس نے بہکایا اور قابیل جو ہے ایک اور جو ہے علاقے کی طرف چلا گیا، اور اتنے میں حضرت آدم کو معلوم ہوا تو حضرت آدم پریشان ہو گئے، حضرت آدم غمگین تھے۔ تو میرے رب نے حضرت آدم کی جھولی کو آباد کیا اور حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت آدم حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اپنے ساتھ دعوت و تبلیغ دیتے تھے اور فرماتے تھے اے شیس بات سن، تم میرے بعد اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم میری مصلحت پر چلنا۔ حضرت شیس علیہ السلام ابھی بچے ہیں، پھر بڑے ہوتے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام 960 سال کی عمر کے بعد 960 سال کی عمر ہوئی اور آپ نے وفات پائی، مثال کر گئے۔ تو حضرت شیس علیہ السلام کو آپ نے کیا ایک وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹے تم میرے بعد میرا ولی عہد بننا اور تم اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کرنا اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے۔ حضرات محترم، پھر حضرت شیس کا معنی کیا ہے؟ معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی عنایت۔ حضرت آدم نے دعا کی تھی اے اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو تیرے دین کو آگے پھیلائے، حضرت شیس کی ولادت ہوئی۔ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ کی عنایت سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر سے اپنے دین کا کام لیا۔ حضرات محترم، بعض ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے پیغمبر حضرت آدم ہے، تیسرے پیغمبر حضرت ادریس ہے، تو درمیان میں حضرت شیس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت شیس پیغمبر نہیں ہے۔ حالانکہ قصص الانبیاء کتاب اٹھائے، اس میں پہلے نبی کا تذکرہ حضرت آدم سے شروع کیا، تیسرے نبی جو ہے حضرت ادریس ہے، تو درمیان میں 1 اور 3 کے درمیان 2 والا تو بچتا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت شیس ہے۔ کچھ پیغمبر ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں نہیں آیا اور کچھ پیغمبر ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آیا تو ہے لیکن ان کے قصے ہمیں نہیں ملتے، ان کے واقعات ہمیں نہیں ملتے۔ وہ حضرت شیس کا نہ ہی نام آیا ہے نہ ہی واقعہ آیا ہے۔ حضرات